السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش و آباد رکھے، ٹھنڈی میٹھی خوشیاں آپ کا مقدر کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ڈے اینڈ اندر ولاگ۔ آج جب صبح اٹھی تو سوچا کہ پہلے جلدی سے اپنا بیڈ ٹھیک کرتی ہوں۔ اچھا یہ والی بیڈ شیٹ میں نے ڈالی تو ہے، لیکن یہ اتنی کوئی اس کو پھسلر ہوتی ہے، اس پہ بیٹھو تو فوراً نکل جاتی ہے اور لیٹو تو بھی صبح تک اس بیڈ شیٹ کا نا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ میں لگا دیتی ہوں سیفٹی پنس، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس سے چادر بھی کھچے گی، میٹرس بھی کھچے گا، تو اس سے نا پھر چادر بھی خراب ہو سکتی ہے، میٹرس بھی۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو چھوڑو، خیر ہے ایسے ہی بچھاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا ابھی نا بس اس کو جلدی جلدی ٹھیک کرتی ہوں، ناشتے کا کام نا اس کے بعد پھر نمٹاتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن جب شکر کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان نا ان چیزوں کو سوچنے شروع کر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور پھر اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کا گلہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے نا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اس کی وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں۔ میرا دل اتنا بے قرار ہو جاتا ہے، میں سوچتی ہوں کہ واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اسی حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی تحریر کہانی کی شکل میں پڑھی تھی، سوچا آپ لوگوں کو بھی سناؤں گی کہ انسان کے ہاتھ میں نا بہت سی کنجیاں تھیں، کنجیاں مطلب چابیاں، لیکن کسی سے بھی نا دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ تو انسان تھک کر بولا کہ آخر میرے لیے ہی سارے دروازے کیوں بند ہیں؟ پھر شکر سامنے آیا اور آہستگی سے بولنے لگا، کیونکہ تم غلط کنجیاں غلط دروازوں میں استعمال کرتے ہو، اسی لیے تمہارے دروازے بند رہتے ہیں۔ انسان نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ صحیح کنجی کون سے ہیں؟ انسان کی اس بات پر شکر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تو انسان سوچوں میں گم ہو گیا اور پھر کہنے لگا، لیکن میرے پاس تو اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو شکر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کمی کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں۔ انسان نے پھر ایک لمحے کے لیے سوچا، جو ارد گرد چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھا تو اسے بہت ساری چیزیں نظر آئیں جس پر شکر ادا کیا جا سکتا تھا، مثلاً صحت، زندہ ہونا، کسی اپنے کا ساتھ ہونا، رات کو بستر پر لیٹتے ہی نیند کا آ جانا، بھوک لگتے ہی منہ میں نوالے کا چلا جانا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت کا مل جانا۔ غرض انسان جتنا سوچتا گیا اسے شکر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی چلی گئیں، اور پھر انسان یہ بات سمجھ گیا کہ شکر صرف نعمت کا احساس نہیں بڑھاتا بلکہ انسان کی نظر کو بھی بدل دیتا ہے، اور بدلی ہوئی نظر سے زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدل جایا کرتی ہے۔ تو یہ محض ایک کہانی نہیں تھی بلکہ انسان کے دل پر گہرا اثر ڈالنے والی ایک تحریر تھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم پر جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا اس کے مقابلے میں ہم اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں نے 10 دفعہ الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے 10 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کمنٹس میں آپ نے ڈن لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پڑھنا ساتھ ساتھ میرا روم بھی سیٹ ہو گیا تھا، لگے ہاتھ آپ کی بہن نے نا ڈسٹنگ بھی کر دی۔ میں نے کہا چلو روم کے کام سے تو ہم فارغ ہوں، اور ساتھ میں نے روم میں چھوٹی سی چینجنگ اور کی ہے کہ میں نے سوئچ بورڈ کے پاس کافی ٹیبل رکھ کے اس کے اوپر گملہ رکھا ہے، گملہ نہیں گلدان، تو یہ چھوٹی سی جو ہے نا میں نے کمرے میں چینجنگ کی ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے کوئی گھر کی سیٹنگ ویٹنگ چینج نہیں کی، جب سردی کا زور زیادہ تھا تو پھر سے نا تھوڑا تھوڑا کریز ہو رہا ہے کہ تھوڑی سیٹنگ چینج کروں، کیونکہ جب میں سیٹنگ چینج کرتی ہوں نا میرا موڈ بھی فریش رہتا ہے، پازیٹیو وائبس آتی ہیں اور فریش فیلنگ آتی ہیں۔ جب ایک ہی چیز کو روٹین میں دیکھتے رہو نا تو پھر انسان بور ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے جھٹ پٹ بنایا ناشتے میں میں نے ساتھ پلی کا ساگ رکھا تھا اور ساتھ میں شہد تھا، اور ساگ کی سٹوری یہ کہ گزشتہ دن امی ابو لوگ آئے ہوئے تھے، بس میں ولاگ ریکارڈ نہیں کر سکی، تو امی نا آئی ہوئی تھی، تو ابو شام میں جب آئے نا واپسی پہ تو 2 پلی کے شاپر لے کر آئے، تو امی کہتی ہے چلو میں تمہیں جھٹ پٹ نا ایک بنا کے دیتی ہوں، ایک شاپر تم لوگوں کو بنا دیتی ہوں اور ایک میں نا اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ بس پہلی دفعہ ہی میں نے ساگ بنتے ہوئے دیکھا تھا اپنے سامنے، مجھے ساگ بالکل بنانا نہیں آتا، امی ہی بنا کر بھیجتی ہیں جب بھی بھیجتی ہیں،
تو ان کو میں نے فرسٹ ٹائم اپنے سامنے بناتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا امی یہ تو بڑا آسان ہے. کہتی ہیں ہاں یہ آسان ہے لیکن بہت ٹیسٹی بنا تھا. امی کے ہاتھ میں ماشاءاللہ بہت ذائقہ ہے. تو وہ اتنا سارا بنا کے دے گئی تھی نا کہ کل بھی ہم نے کھایا اور آج بھی ناشتے میں بھی کھایا اور ابھی بھی اتنا پڑا ہوا ہے. تو میں عدنان کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ اب اس کا میں کیا کروں. تو وہ کہہ رہے تھے خیر ہے روز جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ناشتے میں کھا لیں گے یہ خراب نہیں ہوتا. اچھا کچھ ٹائم پہلے تک اس کا سیزن نہیں تھا نا چنوں کے ساگ کا. ویسے تو اس کو چنوں کا ساگ ہی بولتے ہیں لیکن پنجابی امی لوگوں کی پنجابی میں اس کو پلی بولتے ہیں. آپ لوگ بھی بولتے ہیں کہ نہیں مجھے بتائیے گا. تو وہ پھر نا کچھ ٹائم پہلے تک تو جو تھا نا وہ کڑوا کڑوا تھا لیکن امی کہہ رہی تھی کہ بعد میں اس کا صحیح موسم آئے گا اور اب اس کا صحیح موسم آ گیا تو اب بالکل بھی اس میں نہ کڑواہٹ نہیں تھی. بڑے مزے کا ٹیسٹی بنا تھا ساگ. مجھے یاد ہے میں بچپن میں یہ چیزیں بالکل نہیں کھاتی تھی نہ میں مکھن کے قریب جاتی تھی. دیسی گھی ساگ مکئی کی روٹی باجرے کی روٹی مجھے بالکل چیزیں پسند نہیں ہوتی تھیں اور میں نے کبھی کھائی بھی نہیں تھی. یہ تو جیسے جیسے میں بڑی ہوئی مجھے تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کا چسکا ڈلنا شروع ہوا. دیسی گھی کا اسپیشلی شادی سے پہلے بھی نا رمضان میں میں اکثر اس کے پراٹھے کھاتی تھی. ایسا آہستہ آہستہ نا مجھے ان چیزوں کا شوق آیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نا بچوں کو بچپن سے عادت نہیں ڈالتے نا ان چیزوں کی. مطلب ایسے ہوتا ہے کہ جب گھر میں چیزیں پکی ہوتی ہیں تو موسٹلی فیملی ممبرس کہہ رہے ہوتے ہیں او ہو آج یہ کیوں پک گیا آج تو ہم کچھ اور کھائیں گے. تو وہ بچوں کا مائنڈ بھی بن جاتا ہے کہ یہ چیز مطلب اچھی نہیں ہے اس لیے جو ہے نا ہم نے نہیں کھانی. لیکن اس چیز کو اگر اسپیشل بنا کے اگر بچوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے تو میرے خیال میں بچپن سے ہی بچے اس چیز کو نا پسند کرنے لگ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ کھانے میں ایپ بہت زیادہ نکالا جاتا ہے. کیا بچے کیا بڑے مطلب سب بھی نا کھانے کے منہ پہ بول دیں گے کہ یہ کیسا بننا ہے یہ تو مجھے نہیں پسند میں تو یہ کبھی نہیں کھاتی مجھے تو اس کا ذائقہ ہی پسند نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا منع فرمایا ہے. یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ما اعبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں کبھی ایپ نہیں نکالا. اگر پسند ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے اگر نہیں پسند آتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے. اور یہ بات کتنے ٹائم پہلے نبی پاک کہہ گئے تھے اور آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب ہم کھانے کے سامنے اس طرح کے الفاظ نیگیٹو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر نا ہماری صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. خاتون نے بھی اپنا تجربہ اس حوالے سے لکھا تھا کہ جب بھی نا میں سٹریس میں ہوتی ہوں یا میں کبھی غصے میں ہوتی ہوں تو میں اس دوران کوکنگ کبھی بھی نہیں کرتی کیونکہ یہ بات سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ آپ کی نیگیٹیوٹی اس کھانے پر اثر انداز ہو کے اس کی جو افادیت ہوتی ہے کھانے کی اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو کہتی تھی کہ جب بھی میں سٹریس میں ہوتی تھی تو میں باہر جا کے اپنے آپ کو ریلیکس کرتی تھی پرسکون کرتی تھی اور پھر فریش موڈ کے ساتھ آ کے نا میں کوکنگ کرتی تھی. جب سے میں نے یہ ریسرچ دیکھی ہے نا اس کے بعد سے میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں نا کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ سٹریس کے ساتھ کچن میں نہ ہوں اسپیشلی کوکنگ نہ کروں. تو اللہ پاک مجھے اس میں برکت دے. اور ایک اور چیز جو کہ کبھی بھول جاتی تھی کبھی یاد آ جاتی تھی لیکن اب میں نے اس کو اپنے معمول میں شامل کیا ہے کہ ہر کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے. کھانا بناتے ہوئے تو اسپیشلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر لازمی شروع کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی اگر میری یہ نیو ہیبٹ اچھی لگی ہے تو آپ لوگ بھی اسے اپنی زندگیوں میں لازمی ٹرائی کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کی ذائقوں میں اور خوشیوں میں لازمی برکت دیں گے انشاءاللہ. اچھا بڑے ہی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ بیف پلاؤ کھایا جائے لیکن نا اصل میں گوشت کا پیکٹ لے کے آئے تھے امی کے گھر سے اور وہ ٹوٹلی بہت زیادہ فریز ہوا ہوا تھا اور میں روز کہتی تھی ہائے اس کو میں کیسے میلٹ کروں یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو آج میں نے رات کو سوتے ہوئے نا نکال دیا تھا پیکٹ باہر تو صبح تک نا وہ میلٹ ہوا ہوا تھا. تو جب تک ہم لوگ ناشتے واشتے سے فری ہوئے نا تب تک گوشت بھی ریڈی ہو گیا تھا. تو اس کو نا میں نے پھر جلدی سے اس کی یخنی بننے کے لیے رکھی کوکر میں اور اتنے میں نا لائٹ بھی آ گئی تھی کیونکہ پہلے ہماری وہ لمبی والی لائٹ گئی ہوئی تھی. آپ لوگوں کی شہروں میں پتہ نہیں جاتی ہے کہ نہیں لیکن ہماری تو غالباً صبح 10 بجے گئی تھی اور تقریباً 2:20 پر جا کر کہیں لائٹ آئی. اس کی وجہ سے کام بھی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لیکن بس کیا کرے ضرورت
کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے انسان کو۔ تو بس جیسے ہی میری یخنی بنی نا تو ساتھ ہی پھر میں نے نا چاولوں کو بھی بھگو کر رکھا اور بنانا سٹارٹ کیا۔ اچھا میں نے کبھی چاول اتنے زیادہ بنائے نہیں ہیں، شادی سے پہلے تو میں نے سمجھے بالکل بھی نہیں بنائے، اور شادی کے بعد ہی نا عدنان بھی اتنے زیادہ نہیں کھاتے تھے تو میرا اتنا ہاتھ بیٹھا ہوا نہیں ہے، لیکن اب نا میں نے سوچ لیا کہ میں نا چاول لازمی بنایا کروں گی، کیونکہ گیسٹ وغیرہ کے لیے انسان کو یہ ایک ڈش لازمی بنانی پڑتی ہے چاولوں کی۔ تو میں نے کہا اس کو اب میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ اس کے ساتھ نا میرا ہاتھ بھی بیٹھ جائے، اور جیسے جیسے اب میں تھوڑا تھوڑا بنانا سٹارٹ ہوئی نا تو میرے ہاتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، یعنی مجھے سمجھ آ گئی ہے میئرمنٹس کتنی ہوتی ہیں اور کتنی دیر پہلے چاولوں کو بھگونا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی تھوڑی نا اب مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور واقعی میں اور اس معاملے میں میں عدنان کو بہت زیادہ کریڈٹ دوں گی، انہوں نے مجھے میری کوکنگ کے معاملے میں ہمیشہ سپورٹ کیا، ورنہ ہسبینڈز ہوتے ہیں نا کچھ جو بہت زیادہ چیختے چلاتے ہیں ایسا کیوں بن گیا ویسا کیوں بن گیا، عدنان نے مجھے الحمدللہ کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں امپروومنٹ لے کر آؤں، میں اچھے اچھے کھانے بناؤں، تو اس سے یہ ہے نا کہ میرے ہاتھ میں امپروومنٹ بھی آ رہی ہے۔ واقعی میں آپ کے پارٹنر کی سپورٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ میں نے دودھ بھی بوائل کر لیا تھا۔ اکثر لوگ نا شادی کے لیے لڑکے کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیسی ہے، اس کی سرکاری جاب ہے کہ نہیں، اس کا گھر اپنا ہے کہ نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یقین جانے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اگر انسان اچھا نہ ہو تو۔ اگر انسان ہی اچھا نہیں ہے تو آپ گاڑی کا کیا کرو گے، آپ باقی زندگی میں سہولتوں کا کیا کرو گے، لیکن اگر انسان آپ کو اچھا مل رہا ہے، دیندار مل رہا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا مل رہا ہے، تو پھر آپ یقین جانیں آپ اتنے خوش رہیں گے، بے شک آپ کے پاس سہولتیں نہ ہوں، بے شک آپ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکتے ہوں، لیکن رات کو آپ کو نیند سکون کی آئے گی، آپ کی آنکھ صبح خوشی کے ساتھ کھلے گی۔ تو یہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں میرے خیال میں آج کل کی لڑکیوں کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہوئے یہ چیزیں لازمی دیکھنی چاہیے۔ اچھا بہت سارا ڈرائی فروٹ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، مطلب وہ یوز میں ہی نہیں آ رہا تھا، مونگ پھلی تھی، بادام تھے، تھوڑے سے اخروٹ تھے اور کچھ کھجوریں تھیں، تو میں نے نا آج لگے ہاتھ میں نے کہا اس کا میں کچھ کرتی ہوں تاکہ یوز میں آئے، بندہ کھائے تو صحیح نا۔ تو میں نے ساری مونگ پھلیاں چھیلی، سارے بادام میں نے توڑے، اور اس کے بعد اخروٹ بھی توڑے، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی کھجوریں کاٹی اور اس کو ایک جار میں ڈال رہی ہوں، اور اس میں نا ساتھ میں ڈالوں گی شہد۔ وہ اکثر ملتی بھی ہیں باٹلز بنی ہوئی اس طرح کی ڈرائی فروٹ والی، لیکن وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں، اور بیچ میں کچھ جو ڈرائی فروٹ ہے نا وہ تھوڑے باسی باسی بھی فیل ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چھوڑو ان کو، بندہ گھر میں کیوں نہ اس طرح کا فریش بنا کر رکھے۔ تو یہ میں عدنان کو ٹیسٹ کراؤں گی، اگر ان کو اچھا لگا تو آئندہ بھی بناتی رہوں گی۔ یہ ٹھیک ہے نا، بندہ دن میں 1 سپون یا پھر 2 سپون لے لیتا ہے، انرجی کی انرجی اور ٹیسٹ کا ٹیسٹ۔ بس محنت یہ ہوتی ہے کہ چھیلنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بندہ تب چھیل لینا کہ جب وہ باقی کاموں سے فری ہو، ریلیکس بیٹھا ہو۔ میں نا ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ نا میں یہ کام بھی کر رہی تھی اپنا، تو وہ دونوں کام میرے ہو گئے، ذہنی ریلیکسیشن بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ والا جو کام تھا وہ بھی میرا ہو گیا۔ اور آج کل نا ہماری طرف تو موسم اچھا خاصا دوپہر میں نا گرم ہوتا ہے، یعنی آج تو ایسی دھوپ نکلی ہوئی تھی کہ جیسے گرمیوں کی دھوپ ہے، بیٹھا ہی نہیں گیا، تھوڑا چھاؤں میں آ کے ناشتہ کیا تھا۔ تو بس اس کام سے فری ہو کے میں نے جلدی سے اپنے لیے 1 کپ چائے کا بنایا۔ تو آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔